اللہ کے نبی زمین کا کیا حال ہوگا، آسمان کا کیا حال ہوگا؟ حدیث رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تدنى الشمس یوم القیامت حتی تکون منہم کمقدار میل، اللہ تعالیٰ سورج کو اتنا قریب لے آئے گا، اتنا قریب لے آئے گا کہ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل مطلب 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ آج سورج دیکھیں کتنی دوری پر ہے، 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ دوری پر ہے سورج، 9 کروڑ میل، لیکن اس وقت صرف 1 میل کی دوری پر یعنی 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا۔ اتنا قریب سورج اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، انسانوں کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ عِقْبَيْهِ، کوئی اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی اپنے گھٹنوں کے برابر، اور کوئی اپنے گردن کے برابر اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کوئی تو ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا، یعنی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، پسینے کا یہ حال۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان ننگے بدن کھڑے ہوں گے، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی اتنی بڑی سختی کا دن ہوگا تو شاید کچھ گھنٹوں کی تکلیف ہو، کچھ ٹائم کی تکلیف ہو، تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تکلیف ختم ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تکلیف ہماری چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، یعنی 1 منٹ کی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، 1000 سال کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، یعنی 50,000 برس تک یہی معاملہ انسان کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ سوچ کر دیکھو 50,000 کتنا ٹائم ہو گیا۔ 50 سال میں دیکھ لو آپ، پھر 70 سال دیکھو، پھر 100 سال دیکھو، 100 سال تک بھی آدمی نہیں چلتا، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا، وہاں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اب یہ سختی تو کچھ کم نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہی سارا معاملہ چل رہا ہوگا، اتنے میں یوتا بجہنم، یوتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو لے کر آیا جائے گا، لا 70,000 زمام، جہنم کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی، یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70,000 لگامیں اس کے منہ کے اندر ڈالی جائیں گے۔ وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ، اور ہر لگام کو پھر 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اب آپ جوڑ لیجئے کہ کتنے زیادہ ہو گئے، یعنی 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کو بھی وہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھو انسانوں کا کیا حال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کو لے کر آیا جائے گا، قرآن میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ جائے گا، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کا پھر جواب بھی دے دیا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج تیرے سمجھنے کا کیا فائدہ، آج تیری سمجھنے سے کوئی فائدہ تیرا ہونے والا نہیں ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس دن سمجھانے کا کوئی اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج نہیں آ رہا ہوگا نا سمجھ میں، آپ کو لگ رہا ہوگا تو قرآن حدیث کی باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، یہ تو روز کی بات ہے، یہ تو ہمارے سامنے آتے ہی رہتا ہے، لیکن اس دن سمجھ میں آئے گا قرآن کہہ رہا ہے یہ بات،
لیکن پھر یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن کہ وہ انا لہو الذکریٰ، آج سمجھنے کا کیا فائدہ؟ آج اگر تیری سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ؟ جہنم کو بھی کھینچ کے لائے گا، 50,000 برس کا ایک دن ہے، لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں اپنے پسینوں کے اندر، اور سورج 1 میل کی دوری پر ہے، انسان کے بدن کھڑا ہوا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب سارے معاملے چل رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، یہ سارا منظر دیکھ کر، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر، وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو بے رونق ہوں گے، ان کے چہرے کی روشنی اڑ چکی ہوگی، ان کے چہرے کا نور ختم ہو چکا ہوگا، ان کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہو جائیں گے۔ اداس کیوں ہو جائیں گے اداس؟ فرمایا تظن ان یفعل بها فاقرہ، کیونکہ وہ تمام حالات کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ آج ان کے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو ساتھیوں، بہت غور سے سن لو، تظن ان یفعل بها فاقرہ، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے، چہرے اداس ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ جائیں گے کہ آج ان کے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، 50,000 کا برس کا ایک دن، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، آج اگر گرمی کا موسم ہو تو ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سایہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سایہ نظر آ جائے، کوئی چھت کا سایہ ہو، پیڑ کا سایہ ہو، یا کسی بھی چیز کا سایہ ہو، سایہ نظر آ جائے تو دھوپ سے تھوڑا سا بچ جائیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پر بھی جب چلتے ہیں نا تو جس طرف چھاؤں ہو، سایہ ہو، اس طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا گرمی کے دنوں میں۔ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس سے کوئی سایہ ہوگا 50,000 برس کے دن میں، انسان 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سایہ ہوگا جس سائے کے نیچے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی سختی سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں سایہ ہوگا، قیامت کے دن سایہ ہوگا، لیکن وہ سایہ سب کو نہیں ملے گا مسلمانوں، سب کو نہیں ملے گا وہ سایہ، بلکہ وہ سایہ کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ سایہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سایہ صرف 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ آج کی جلسے میں آئے ہو، 7 قسم کے لوگ بیان کیے گئے حدیث کے اندر، میں ایک ایک کر کے گناتا ہوں، آپ ذرا یہ دیکھنا کہ آپ ان میں سے کون سے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے میری ماں بہنوں، غور سے سنیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی والی ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں انہی کو سایہ ملے گا، باقی کسی کو سایہ نہیں ملے گا عرش پہ۔ اللہ کا حکم ہوگا، او میرے فرشتوں 7 قسم کے لوگوں کو لے کر آؤ۔ اللہ کس کس کو لے کر آئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے حکم ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کو لایا جائے، انصاف کرنے والے قاضی کو، انصاف کرنے والے جج کو، انصاف کرنے والے منصف کو، جس کو بھی کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر اگر اس کو پنچایت کے اندر حکم بنایا گیا، پنچ بنایا گیا، مکھیا بنایا گیا کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تو اس نے اگر انصاف سے کام لیا ہوگا، ہر ایسے قاضی کو، ہر ایسے پنچ کو، ہر ایسے مکھیا کو لے کر آیا جائے گا۔ تو انصاف بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ کو زندگی میں بنا دیا جائے تو دیکھو، یہ مت دیکھنا کہ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا بھائی ہے،
اس کی طرف سے اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ روٹھ جائے گا، غصہ ہو جائے گا، یہ کون سا اپنا رشتہ دار لگتا ہے، چھوڑو اس کو. تو پتہ چلا حق کو چھوڑ کر آپ ناحق کی طرف چلے گئے. نہیں، آپ انصاف کو پکڑیے اور اس حدیث کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اگر ہم انصاف کے سامنے فیصلہ کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں امام عادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کو، انصاف کرنے والے جج کو اور قاضی کو لایا جائے گا. یہ پہلی قسم کے لوگ ہوں گے. دوسری قسم کے لوگوں کے نوجوانوں غور سے سنو. فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوانوں کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں؟ نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزوں میں روزے رکھتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ بیکار ٹائم برباد نہیں کرتے، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بناتے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹائم پاس نہیں کرتے. کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے. ایسے نوجوانوں کو لے کر آؤ. تو دیکھیے دو ہو گئے نا. شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے جوانوں کو لے کر آؤ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. پھر تیسری قسم کے لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کا حکم ہوگا ہے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ جن کا دل اللہ کی گھر میں یعنی مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو. یعنی ایک نماز پڑھ کر نکلے تو دوسری نماز کی فکر ہو جائے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو. کہاں ہیں ایسے نمازی جن کو نماز کی اتنی پرواہ ہو، جن کو نماز کی اتنی فکر ہو، جوان ہو بوڑھا ہو مرد ہو عورت ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نماز کی اتنی فکر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو، یعنی ہر وقت ان کو نماز کی فکر رہتی ہو. ابھی ظہر کی پڑھ کر نکلے تو عصر کی فکر ہو گئی، عصر کی پڑھ کر نکلے تو مغرب کی فکر ہو گئی، مغرب کی پڑھ کر نکلے تو عشاء کی فکر ہو گئی، اور عشاء کی پڑھ کر سوئے تو صبح فجر کی نماز کی فکر ہو گئی. اس طریقے کے نمازیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. تو نماز بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے گھر کا صرف ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جو گھر میں بوڑھا ہوتا ہے. جو گھر میں بوڑھا ہوتا ہے وہ پورے گھر کی نماز پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھوا کے چاہتا ہے. یہ حال ہے لوگوں کا. نمازی بن جائیے. نمازی اگر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہیے تو نمازی بننا پڑے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسے نمازی نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے پھر جمعے ہی کے دن میں جا رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے جمعے میں جا رہے ہیں مسجد میں، اور جاتے بھی ایسے ٹائم پر ہیں جب دیکھ لیتے ہیں کہ خطبہ ختم ہونے والا ہے اور نماز کھڑی ہونے میں جماعت کھڑی ہونے میں 5 سے 10 منٹ باقی رہ گئے. بس ایسے ٹائم پر پہنچتے ہیں اور نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں. کتنی لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے، کتنی جگہ سے یہ خبر آئی ہے کہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے بعد کی، ترنت بھاگتے ہیں بس. کون سے نمازی ہیں، کس ٹائپ کے نمازی ہیں بھائی آپ لوگ؟ تو فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ تیسری قسم ہو گئی. کون سی؟ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو. چوتھی چیز فرمائی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ، ایسے دو لوگوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے تو اللہ کی خاطر کی ہے، آپس میں محبت کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے. آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی. آپ ہمارے دوست ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی. آپ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی. لیکن ایسی محبت والوں کو لے کر آؤ جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی دوستی یاری نہیں تھی، لیکن دیکھا کہ میرا
مسلمان بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اچانک دل کے اندر اس کی محبت دوڑ گئی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کو پریشانیوں میں نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طریقے سے ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، اسی طریقے سے ہم اپنے اس مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔